बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका ज़मीर। नाजरीन, आज बात की जाएगी जंग बास के मतलब, जो ओस और खजरज में आखिरी जंग लड़ी गई है, बहुत ही लर्जा खेज़ और खून रेज। ओस और खजरज के वालिद का नाम था आरसा और इनके दादा का नाम था सलबा और इनके जदे अल्लाह का नाम था उमरो बिन आमिर और इनकी वालदा का नाम था कीला। नाजरीन, इनमें जितनी जंगें भी हुई हैं वो यहूदियों की वजह से ही लड़ी गई हैं कि इन दोनों ख़ानदानों में वो गलतफहमियाँ पैदा करते रहते थे। और ये जो जंग है जंग बास, इसे बास इसलिए कहा जाता है कि ये बास के मकाम पे लड़ी गई है। कुछ सीरत नगारों ने इसे बास एक गांव का नाम बताया और कुछ सीरत नगारों ने इसे एक खेत का नाम लिखा है कि एक खेत का नाम था ये। ओस कबीले का जो सिपह सालार था उसका अजीर नाम था और उसका तखल्लुस था अल-कताइब। और ये हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े ही मशहूर सहाबी हज़रत असीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद थे। और जो खजरज कबीले का सिपह सालार था उसका नाम था उमरो बिन नुमान उल ब्याजी। तो नाजरीन, बनु करीज़ा ने बड़ी राजदारी से ख़ानदान ओस से मुआहदा कर लिया कि आप खजरज के ख़िलाफ़ जंग लड़ें, हम आपकी हर तरह मदद करेंगे, किसी जगह भी आप हमें पीछे नहीं पाएंगे। कबीला खजरज को जब पता चला तो उन्होंने पैगाम भेजा यहूदियों की तरफ कि अगर आपने हमारे और हमारे भाइयों की जंग में मुदाखलत की तो हम आप लोगों की टिक्का बोटी कर देंगे। कासद को बनु करीज़ा ख़ानदान ने पैगाम भेजा कि आप उन्हें बताएं कि हम गैर जानबदार रहेंगे, हम किसी की भी कोई मदद नहीं करेंगे, हम आपसे पक्का वादा करते हैं। तो नुमान ने कहा, आपकी बात पे मुझे यकीन नहीं है, आप अपने 40 बच्चे हमारे पास बतौर गिरवी रखवाएं और अगर आप गैर जानबदार ना रहे तो हम उन बच्चों को कत्ल कर देंगे। इस तरह बनु करीज़ा ख़ानदान ने अपने 40 बच्चे ख़ानदान खजरज के पास से रखवाए, जो अब्दुल्ला बिन अबी बिन सलोल के किले में उन्हें बंद किया गया। शुरू में खजरज कबीले का जंग में पलड़ा भारी था और वो जंग जीत रहे थे। कबीला ओस के कदम उखड़ गए थे, लेकिन उनका जो सरदार था अजीर, उसने बड़ी जुर्रतमंदाना नारा लगाया और अपने नौजवानों को कहा कि खबरदार डट के लड़ो, जीत तुम्हारी है, अपनी अपनी जगह से पीछे नहीं हटना। जब उसने इतनी जुर्रतमंदाना आवाज़ लगाई तो ख़ानदान ओस जो है इसके नौजवान बड़ी जुर्रत से लड़े। उधर बनु करीज़ा ख़ानदान ने फैसला किया कि ओस की मदद करते हैं जंग में। उनमें से एक बंदे ने कहा कि आपके 40 बच्चे उनके पास गिरवी हैं, वो उन्हें कत्ल कर देंगे। तो जो यहूदियों का सरदार था ना, का बिन असदुल करजी, उसने कहा कोई मसला नहीं है, ये हमारी एक रात की मार है, फिर इन जैसे 9 माह इंतज़ार करना है, इन जैसे कई बच्चे पैदा हो जाएंगे, ये मौका हाथ से ज़ाया नहीं करना। तो यहूदियों ने भी फिर ओस का साथ दिया, जिसमें कबीला ओस ये जंग जीत गया। लेकिन नाजरीन, दोनों ख़ानदानों का बेशुमार कत्ले आम हुआ, जिसमें अजीर और जो उमरो बिन नुमान उल ब्याजी था, ये दोनों सरदार थे, ये भी कत्ल हो गए इस जंग में। तो जंग जब ख़त्म होगी तो ओस और बनु करीज़ा ने फैसला किया कि अब्दुल्ला बिन अबी बिन सलोल से हम बदला लेंगे अपने बच्चों के कत्ल का। उसके किले का मासरा किया तो वो आया, उसने कहा कि मैंने आपके बच्चे कत्ल नहीं किए। हालांकि खजरज को उमरो बिन नुमान ने पैगाम भेजा था कि उन्होंने अपना वादा तोड़ दिया, इनके बच्चे कत्ल कर दो। उल्टा अब्दुल्ला ने अपने सरदार पे इल्ज़ाम लगाया कि तुम गद्दारी कर रहे हो, इस तरह वो नहीं कर सकते, वो नहीं आए जंग में। उसे ताना दिया उमरो बिन नुमान अल करजी ने कि उमरो बिन नुमान अल ब्याजी ने उसे ताना दिया कि दुश्मन के डर से तुम्हारे फिफड़े फूल गए हैं। तो जब उन्होंने मासरा किया तो उसने कहा आपके बच्चे सही सलामत मेरे पास है, ये हो ही नहीं सकता कि मैं आपके बच्चों को कत्ल करूं, आप मेरे दोस्त हैं,
آپ لوگوں سے بڑا میرا پیار محبت ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جب صحیح سلامت اس نے بچے دیے ہیں تو یہودیوں نے اور قبیلہ اوس نے اس کا بڑا شکریہ ادا کیا کہ تم تو ہمارے مخالفین میں تھے اور بچے تمہارے پاس سے تم انہیں قتل کر سکتے تھے۔ اسے اب اپنے قبیلے سے بھی بڑا ڈر تھا۔ انہوں نے کہا تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خزرج کے لوگوں نے اگر تمہارے ساتھ کوئی کسی قسم کی زیادتی کرنے کی کوشش کی، بنو قریظہ اور خاندان اوس تمہاری ہر طرح کی مدد کریں گے اور تمہاری حفاظت کریں گے۔ تو ناظرین، کچھ عرصے کے بعد دونوں خاندانوں کے بڑے بیٹھے ہیں، اوس کے اور خزرج کے، انہوں نے فیصلہ کیا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ لڑ کے ہم نے اپنے سارے نوجوان قتل کروا لیے ہیں اور معاشی طور پہ بھی ہم بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ اس طرح کرتے ہیں، اپنا کوئی بادشاہ بنا لیتے ہیں، اپنا کوئی حکم مقرر کر لیتے ہیں جس کے فیصلے کو دونوں خاندان تسلیم کریں۔ اس طرح ہم جنگ و جدل سے بچ جائیں گے۔ اس وقت دو ہی ایسے مرد تھے، ایک کا نام تھا ابو عامر اور دوسرا یہ عبداللہ بن ابی بن سلول۔ کیونکہ جو یہ عبداللہ بن ابی بن سلول ہے نا ناظرین، یہ بڑے باروب، بڑا چرب زبان اور بڑا دراز قد اور سیاست کے میدان کا شاہ سوار۔ فیصلہ ہوا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کو ہم اپنا حکم مقرر کر لیتے ہیں۔ سونار آیا اور اس نے عبداللہ کے سر کا ماپ لیا، کیونکہ 3 دن کے بعد اس کے سر پہ سونے کا تاج سجایا جانا تھا اور بڑا ادھر یثرب میں جشن منایا جانا تھا کہ اسے ہم نے اپنا بادشاہ بنا لیا۔ اسی دوران ناظرین 3 دن پہلے حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یثرب میں تشریف فرما ہو گئے ہیں، اور جہاں یثرب میں اتنی زیادہ پہلے ہی خرافات تھی، وہاں پہ یہ جو تاج پوشی والا کام تھا یہ بھی پھر وہاں خس و خاشاک کی طرح بہہ گیا، اور عبداللہ کے دل میں بڑی تکلیف تھی کہ یہ حضور پاک کی وجہ سے میں یہاں کا بادشاہ نہیں بن سکا، اور اس کے سارے قبیلے والے جوک در جوک اسلام قبول کر رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ اب بغاوت کرنے سے مجھے کچھ حاصل نہیں ہوگا، میں ظاہری طور پہ اسلام قبول کرتا ہوں اور جب مجھے موقع ملے گا میں سارے اپنے دل کے ارمان پورے کروں گا۔ اس طرح اس نے بھی ظاہری طور پہ اسلام قبول کر لیا۔ اور جو دوسرا سا ابو عامر، اس کا شروع سے ہی یہود علماء کے ساتھ بیٹھتا تھا اور حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات امیدہ کے متعلق یہ یہودیوں سے سنتا رہتا تھا، اور اس کے اندر بھی حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ محبت تھی، اور یہ شدت سے انتظار کرتا تھا کہ وہ کب وقت آئے گا کہ میں حضور پاک کی پیروی اختیار کروں گا۔ وہاں سے پھر وہ اس کے اندر اتنا عشق تھا، وہاں سے وہ وادی تیمہ چلا گیا، وہاں بھی یہودی علماء تھے، یہود رہتے تھے وہاں، ان سے بھی جا کر اس نے حضور پاک کے متعلق پوچھا اور ذکر خیر کرتا تھا۔ انہوں نے بھی پھر بتایا کہ اب وہ وقت قریب ہے، اتنا دور نہیں ہے۔ وہاں سے پھر وہ بڑا ایک لمبا سفر کر کے ملک شام چلا گیا ہے، جو عیسائی علماء تھے ان سے اس نے معلومات لی ہے۔ انہوں نے بھی پھر جب بتایا، جب اس نے دیکھا ہے کہ یہود علماء اور جو عیسائی علماء ہے کہ ان کی جتنی بھی گفتگو ہے اس میں بڑی یکسانیت ہے، پھر وہ اتنی لمبی سیاست کر کے واپس یثرب آیا، اور اسے وہ کہتا تھا میں دین ابراہیم پہ کاربند ہوں۔ ناظرین، اس نے راہبانہ زندگی اختیار کر لی، وہ راہب بن گیا، انہی لباس پہنتا تھا، اور دنیا و مافیا سے اس نے اپنے آپ کو بالکل الگ تھلگ کر لیا تھا۔ ہر وقت وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتا رہتا تھا، اور جب اس نے دنیا سے لا تعلق ہوا ہے تو معاشرے میں اس کی بہت لوگ عزت کرنے لگے، اور اس کا ایک مریدین کا بڑا وسیع حلقہ بن گیا، اسے ماننے والوں کا بہت ایک وسیع حلقہ تھا۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں یثرب میں تشریف لے کر گئے ہیں، اس کے جتنے بھی مریدین تھے وہ سارے آ کر دامن مصطفیٰ سے مل گئے، اور اسے اس چیز کی بڑی تکلیف ہوگی۔ ناظرین دیکھیے، یہ جو اسد ہے نا، یہ اتنی موذی بیماری ہے کہ نہ تو کان حق سنتے ہیں، نہ ہی آنکھیں حق دیکھ سکتی ہیں۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کانوں میں سیسا نہیں ڈال دیتا، نہ ہی آنکھوں میں سلائیاں پھر جاتی ہیں۔ بظاہر بندہ بالکل ٹھیک ہوتا ہے لیکن وہ حق کو پہچان نہیں سکتا۔ اس کے جب سبھی مریدین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کر لی تو اس کے اندر بھی پھر بڑی جیلسی آ گئی، بڑا بغض حسد آ گیا کہ میرے سارے مریدین یہاں سے میرے سے بھاگ گئے ہیں، وہ اکیلا رہ گیا۔ ایک دن وقت گزرتا رہا، ایک دن وہ حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آیا ہے اور اس نے کہا کہ آپ کون سے دین کی تبلیغ کرتے ہیں؟ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین ابراہیم کی میں تبلیغ کرتا ہوں۔ اس نے کہا اس پہ تو میں پہلے سے ہی کار بند ہوں۔ اس کے یہ بات کرنے کا مقصد تھا کہ آپ کے ہاتھ پہ مجھے بیعت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین ابراہیم سے تیرا کیا واسطہ؟ اس نے کہا آپ نے دین ابراہیم میں کافی چیزوں کا اضافہ کر دیا۔ حضور پاک نے فرمایا میں تو بے جئی اس لیے ہوں کہ دین ابراہیم کو سفید و براق اور ہر علائش سے پاک کر دوں۔ اس بدبخت نے کہا کہ ہم دونوں میں سے جو بھی جھوٹا ہو دیار غیر میں قسم پرسی کی حالت میں وہ مر جائے۔ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ تو جناب پھر دیکھیے اس آمین کا اثر۔ جب یثرب میں سبھی لوگوں نے دین ابراہیم کو قبول کر لیا، حضور پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کر لی، وہاں سے وہ بدبخت بھاگا ہے، مکہ آ گیا۔ اور جب مکہ فتح ہوا ہے تو یہاں سے وہ بدبخت بھاگ کے طائف چلا گیا ہے۔ جب طائف میں لوگوں نے دین اسلام کو قبول کیا ہے تو وہ بدبخت وہاں سے بھاگ کے ملک شام چلا گیا ہے۔ پھر وہیں پہ دیار غیر میں قسم پرسی کی حالت میں اس دنیا سے وہ گیا ہے، اور پوری دنیا نے پھر اس آمین کا اثر دیکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔ میں آج آپ سے اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر ایک نئے پیغام کے ساتھ آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔